بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ناظرین کرام، الحمد للہ رب العالمین، آج ماہ رمضان شریف کی 10ویں شب ہے اور پارہ نمبر 10 کے تفسیری مضامین لے کر بندہ ناچیز ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند ایک منتخب مقامات سے قرآن عزیز کی منتخب آیات کی تفسیر مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پارہ نمبر 10 کا ابتدائیہ یہ سورۃ الانفال کا کچھ حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کے بارے میں کچھ احوال اور جو کچھ غزوہ بدر سے پہلے اور بعد میں احوال پیش آئے وہ بیان فرمائے، اور آخر میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرات مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شانوں و عظمتوں کو بیان فرما کے اس سورہ مبارکہ کو مکمل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت طیبہ بہت خاص، وہ سمجھنے کے لائق ہے۔ ناظرین کرام، وہ یہ یہاں سمجھ لیجئے کہ امت دو طرح کی ہے۔ ایک ہے امت دعوت، یعنی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچا، البتہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا نہیں، اقرار نہیں کیا۔ اور دوسری امت اجابت ہے کہ انہیں سرکار کی دعوت بھی پہنچی اور رب العالمین جل وعلا نے حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، یہ امت اجابت ہے۔ لیکن ہر دو طرح کے لوگ ایسے ہیں، یعنی امت دعوت بھی اور امت اجابت بھی۔ جس طرح امت اجابت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا ہے، امت دعوت نے بھی سرکار کی رحمت سے حصہ پایا۔ اور وہ یوں عموماً جو قدرت الہیہ کے تقاضے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سابقہ اقوام عالم میں سے وہ لوگ کہ اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی توحید کا اقرار نہ کیا اور اپنے نبی کی نبوت یا رسول کی رسالت کا اقرار نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کا فیصلہ دنیا میں ہی فرما دیا۔ لیکن فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسا نہیں فرمایا امم سابقہ کی طرح کہ اگر انکار کیا جاتا تو رب العالمین جل وعلا یہ سارے کے سارے من جملہ اکٹھے سارے کے سارے رب العالمین جل وعلا نیست و نابود فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یہ اس لیے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے اس حال میں وانت فیہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں۔ امت اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا کے قہر سے اور باری تعالیٰ جل وعلا کے غضب و جلال سے محفوظ ہے، تو سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وجود مبارک کا صدقہ اور وسیلہ اس مضمون کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس مقام پر ارشاد فرمایا۔ پھر الانفال کی آیت طیبہ نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور اس کے جتنے حصے کیے جائیں گے وہ ساری تقسیم جو ہے وہ اسی آیت طیبہ کے تحت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ظاہر فرما دی۔ ناظرین کرام، مزید ایک آیت طیبہ خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اتفاق اور اتحاد امت کی جو فائدے ہیں، ثمرات ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، یہ الانفال کی آیت نمبر 46 ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، وگرنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جو ہے وہ جاتی رہے گی، یعنی تمہارا روب اور دبدبا جاتا رہے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اتحاد اور اتفاق کے ختم ہو جانے کا جو نقصان بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ اگر امت کا آپسی اتفاق اور اتحاد ختم ہو جائے تو دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ لوگ خود کم ہمت ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں، اور نمبر دو جو روب دبدبا اللہ رب العالمین جل وعلا نے پوری امت کا اقوام عالم پر بنایا ہے، وہ روب دبدبا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اتفاق امت کے لیے بارہا قرآن عزیز میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ واقعہ ارشاد فرمایا جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آیا کہ کفار مکہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقابل آنے کے لیے اور اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے نکلنے لگے، تو اس وقت
حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی شکل صورت اختیار کر کے شیطان آیا اور اس نے آ کر کفار مکہ سے کہا، جھنڈا بھی تھاما اس قبیلے کا، حضرت سراقہ کا جس قبیلے سے تعلق تھا، اور ساتھ یہ جملہ کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں آج خود تمہارے حمایتی کے طور پر موجود ہوں، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ یہ ہمت دلائی اور سارے معاملات۔ لیکن جس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقابل آئے یہ لوگ، یعنی کفار کا گروہ، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کی مدد کے لیے، سرکار کے دین کی نصرت کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ اب اس صورت میں جب شیطان نے فرشتوں کو اترتا دیکھا تو یہ الٹے پاؤں بھاگا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ منظرنامہ ایسے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پس جب دونوں گروہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو یہ اپنے پاؤں پر ایڑیوں کے بل پھیرا، وقالا، اور بولا، انی بریء منکم، کہ بے شک میں بری ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بلا شبہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف رکھتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت طیبہ میں اگرچہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کفار کا تذکرہ کیا ہے، لیکن سبق اس میں یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، ابلیسی معاملات میں چلتے ہیں، تو ابتداءً ابلیس اگرچہ انہیں ان کے معاملات بہت اچھے اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، لیکن انجام کار یہ کہ وہ خود الٹے پاؤں نکل جاتا ہے اور انہیں اس عمل کے ساتھ ان کے عمل کے حوالے کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کہ ہاں یہ لوگ سزا پانے والے بن جائیں گے، اگرچہ یہ بھی اپنے حصے کی سزا پائے گا، لیکن جس وقت عین اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے جو عدو الہیہ ہے، رب کا دشمن ہے، سرکار کا دشمن ہے، جب اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے سزا نازل ہوتے دیکھتا ہے یا کوئی عمل کا کوتاہ ہے، تو ایسی صورت میں شیطان ہٹ جاتا ہے اور یہ بندہ اپنے عمل کے ساتھ بارگاہ حق سے سزا پاتا ہے، اور اپنے عمل کی وجہ سے جس جزا کا یہ مستحق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اسے وہ سزا دیتا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جو غزوہ بدر مکمل ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام عالم و رضوان کو پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب بدر میں فتح عطا فرمائی تو 70 کے قریب کفار جو ہیں وہ قید میں آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ارحم امت ہیں تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رائے بھی سرکار نے خود دے دی کہ ایک حکم ان کا یہ ہے کہ ان کی گردن مار دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج یعنی مہربانی اور شفقت کی وجہ سے اور ارحم امت ہونے کی وجہ سے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدیہ لے کر ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جلال الہیہ کا مظہر ہیں تو آپ نے اپنے مزاج کے مطابق عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو جس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس قبیلے کے مسلمان فرد کے حوالے کر دیا جائے تو ہم جو ہیں وہ اس کی گردن مار دیں، یعنی اگر کوئی میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی گردن خود مار دوں، اگر کوئی مولا کائنات کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کافروں کے ساتھ آیا ہے، تو اس کی گردن مولا کائنات اڑا دیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو پسند کیا اور فدیہ لے کر ان افراد کو چھوڑ دیا۔ یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، ترجمہ سمجھیے، اس پر ایک سوال ہے، اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کے لیے قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ ان کی گردن مار دی جائے، زمین میں ان کا خون اچھی طرح سے بہا دیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ سے بعض لوگوں نے جب یہ آیت نازل ہو چکی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس بھی تر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے وجہ پوچھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنا دی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی مفہوم یہ تھا کہ جو رائے سیدنا فاروق اعظم نے پیش کی تھی اسے پسند کیا گیا، اور جو رائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جس پر سرکار عمل فرما چکے تھے،
ناظرین کرام اس کے بارے میں یہ آیت طیبہ نازل ہوئی کہ بہتر یہ تھا کہ ان قیدیوں کا خون بہا دیا جاتا۔ اس آیت طیبہ کو لے کر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے جو لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار کو غیوب کا علم ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر واقعتاً حضور کو غیب کا علم ہوتا تو سرکار پہلے ہی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کر دیتے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ آیت مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عمل خود یہی بات بتلاتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کو اختیار کیا اس کا تعلق بھی غیب کے ساتھ ہی تھا، اور وہ اس طرح سے کہ اس واقعہ سے پہلے کسی امت کے لیے فدیہ لینا حلال نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کے اس عمل کی وجہ سے اس امت پر فدیہ لینا جو ہے وہ حلال فرمایا۔ ناظرین کرام اس کا مطلب یہ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چونکہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی رائے پر عمل کیا تو اس رائے کا نتیجہ یہ نکلا، وہ بھی لوح محفوظ پر ایسے ہی مقدر ہے کہ اگر حضور فدیہ لے لیں تو ایسی صورت میں فدیہ جو ہے وہ امت کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ لوح محفوظ پر نگاہ کر کے کیا ہے، چونکہ سرکار کی یہ شان ہے کہ دو اشیاء میں سے جب بھی حضور کو کسی کا اختیار دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ اختیار فرماتے ہیں جو امت کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ تو ایسی صورت میں امت کے لیے آسانی کا سبب اس وقت کے لحاظ سے چونکہ وہ تنگی کا دور تھا تو یہ فدیہ والا معاملہ بنا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت مبارکہ نازل فرمائی، یہ آیت طیبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار کا رب کا کچھ جلال نہیں تھا بلکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کا اظہار تھا۔ البتہ ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ اگر خون بہا دیا جاتا تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہاں بھی زیادہ پسندیدہ تھا، لیکن حضور نے جس پر عمل کیا ناظرین کرام وہ بھی اللہ کا دیا ہوا اختیار ہی تھا جو باری تعالیٰ جل وعلا نے سرکار کو دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ اب اس کو لے کر یہ کہنا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو چونکہ غیب کا علم نہیں اس لیے حضور نے ایسا کیا، یہ آیت مبارکہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتی۔ آیت نمبر 72 سے 75 تک یہ سورہ الانفال کا بالکل اختتامی آیات ہیں ساری کی ساری۔ ناظرین کرام اس میں خاص طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دونوں جماعت یعنی مہاجرین بھی اور انصار بھی سب کی تعریف فرمائی کہ باری تعالیٰ جل وعلا نے ان کے اعمال کی تحسین فرمائی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، آپ غور فرمائیے گا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ راہ خدا میں، یہ ایک جماعت ہے یعنی مہاجرین۔ والذین آووا اور وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی یعنی انصار، مدد کی انصار۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ مددگار ہیں۔ اور آخری آیت میں اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ جو ایمان لائے ان کے بعد اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ ناظرین کرام یہ جہاد بعد میں جہاد کرنے والے پہلے جہاد کرنے والے اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب صحابہ کرام عام عظیم و مہاجرین ہیں یا انصار سب کی تحسین فرمائی ہے اور سب کی تعریف فرمائی ہے۔ البتہ ان میں جو تفاوت ہے وہ قرآن یعنی درجے کا تفاوت وہ قرآن عزیز سے بھی ثابت ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت، لیکن یہ ہیں البتہ اصلاً سارے کے سارے لائق تحسین۔ کسی ایک کے بارے میں کوئی ایسا جملہ جو ان کی شیان شان نہ ہو کہنا، یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے فرد کو زیبا نہیں ہے۔ ترتیب سور کے لحاظ سے ناظرین کرام سورۃ التوبہ یہ قرآن عزیز کی 9ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس کا زمانہ نزول مدنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ظاہری حیات کے جو آخری احوال ہیں، آخری ایام ہیں، اس سورہ مبارکہ کا نزول ان ایام میں ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی اور اس کا سبب متعدد وجوہات ائمہ کرام نے بیان فرمائیں، لیکن بہترین وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جب کبھی کوئی نئی صورت نازل فرماتا تو ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ شریف ساتھ لکھی ہوتی، مندرج تھی، لیکن اس سورہ مبارکہ کے شروع میں چونکہ بسم اللہ شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہی نہیں فرمائی،
اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ شریف لکھی نہیں گئی۔ اس کے علاوہ اور وجوہات بھی موجود ہیں، البتہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص قراءت کا آغاز ہی اس مقام سے کر رہا ہے، یعنی اس کی تلاوت کا آغاز ہی سورۃ التوبہ سے ہو رہا ہے، اس صورتحال میں چونکہ اس کی ابتدا ہے قراءت میں، تو اب یہ تعوذ بھی پڑھے گا اور تسمیہ بھی پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی آخرہ، یہ اس طرح سے آغاز ہوگا۔ لیکن اگر تلاوت جاری ہے، سورۃ الانفال پڑھ چکا ہے اور اب یہ بندہ سورہ توبہ بالکل متصلاً ساتھ پڑھنے لگا ہے، تو ان اللہ بکل شیء علیم پڑھ لینے کے بعد بسم اللہ شریف نہیں پڑھے گا، البتہ کچھ رک کر فصل کر کے تو بسم اللہ شریف پڑھے بغیر براءۃ من اللہ ورسولہ ایسے اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرمائے گا۔ سورہ التوبہ شریف کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت کے بارے میں کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہے۔ خالی ترجمہ کرنا کافی ہوگا، اس کو سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے آبا کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، کفر کو پسند کریں، ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی لگائے، فاولئک ھم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، اے حبیب اکرم آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا، و ابناؤکم، اور تمہاری اولادیں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری ازواج، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ تجارت کے اموال جو تم نے کمائے، و تجارتن، اور تمہاری وہ تجارتیں، تخشون کسادہا، جن میں نقصان کا تمہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے، ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ، اور تمہارے وہ گھر جن میں رہنا تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، باپ دادا، اولاد، بھائی، ازواج، خاندان، تجارت کے اموال، اور وہ مال جو بندے نے کمایا ہوتا ہے، جس گھر میں بندہ رہتا ہے، یہ 8 چیزیں وہ ہیں جن کے ساتھ فطری طور پر بندے کو محبت ہوتی ہے، یعنی یہ وہ اشیاء ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا نہیں پڑتی، ان کے ساتھ محبت فطری طور پر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں رب رسول کی محبت کے مقابلہ میں یہ محبتیں زیادہ عزیز ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر ان اشیاء سے محبت کرتے ہیں، یہ فاسق قوم ہیں، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اقوام ماضیہ کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس دور میں دینی لحاظ سے سربراہ کہلاتے تھے، یعنی پادری یا راہب، ان لوگوں کا۔ لیکن اس دور میں ان لوگوں کی یہ عادت تھی کہ یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اور ہم سند جاری کرتے ہیں کہ تم بخشے ہوئے لوگ ہوں، اور جو ہم تمہیں پرچی لکھ کر دیں گے، جو کاغذ لکھ کر دیں گے، اس پر ہمارے دستخط سے یہ عبارت لکھی ہوگی کہ یہ بندہ جنتی ہے، لیکن بدلے میں ان سے اموال کا، مال دنیا کا مطالبہ کرتے۔ رب العالمین جل وعلا نے ان کی مذمت میں یہ آیت طیبہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک راہبوں میں سے اور پادریوں میں سے کثیر ایسے ہیں، لیأکلون اموال الناس بالباطل، جو لوگوں کے اموال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور راہ خدا سے روکتے ہیں۔ اسی آیت طیبہ کے اگلے حصہ میں مال زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، اے حبیب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے، اس دن ان کے اموال تپائے جائیں گے اور پکائے جائیں گے نار جہنم پر، فتکوا بہا جباہہم، پھر ان کی جبینوں کو، یعنی ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو جمع کر کے تم رکھتے تھے اپنی جانوں کے لیے،
فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اس کا عذاب جو تم مال جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ زکوٰۃ اس مال کا حق ہے، حق شریعت ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے خوش ہو کر اپنے مال سے صاحب نصاب اور شرائط کے ساتھ، یعنی جب اس پر شرائط پوری ہو جائیں، اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے مال میں برکت بھی اور اضافہ بھی عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے تجربات بھی اس پر شاہد ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خدمت کا تذکرہ فرمایا ہے جو آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی۔ بس اس کے بارے میں ایک جملہ یہ عرض کروں گا۔ یہ جو ارشاد ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ جب کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن کیا تو ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بے شک غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لصاحبہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، ائمہ مفسرین، فقہاء، محدثین، جملہ امت کا اتفاق ہے اس امر پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایسی زبردست منقبت ہے کہ باقی صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں کہ جن میں سے کسی کا صحابی ہونا حدیث سے ثابت ہے، کسی کا صحابی ہونا صحابہ کرام کے بتانے سے ثابت ہے، کسی کا صحابی ہونا قرائن سے ثابت ہے یا تاریخی شواہد سے ثابت ہے، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے وہ صحابی ہیں جن کا صحابی رسول ہونا اور سرکار کا صحابی ہونا یہ خود قرآن عزیز سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں مسلمان نہیں رہے گا، خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے غزوہ تبوک سے واپسی کا ایک واقعہ خاص ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس وقت کچھ منافق اس سفر میں ہمراہ تھے مال غنیمت کی لالچ میں، اصحاب بھی تھے اور کچھ منافق بھی تھے، لیکن کہ یاد رکھیے گا صحابی پر منافق ہونے کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور منافق کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخصیت کا صحابی ہونا ثابت ہو چکا ہو، اگر آپ کو اس کو درجہ صحابیت سے نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو درجہ تواتر کی دلیل کی ضرورت ہے، یعنی متواتر دلیل کی ضرورت ہے۔ تواتر کا درجہ رکھنے والی جو حدیث ہے یا قرآن عزیز کی آیت، آسان لفظوں میں یا آیت درکار ہے یا حدیث درکار ہے، اگر کسی کے بارے میں آپ کے پاس قرآنی آیت یا حدیث موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فلاں منافق ہے تو تب اس کو منافق کہا جائے گا۔ یہ اس زمانے کا اتنا بڑا ظلم ہے کہ بعض لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے بھی نفاق کا قول کرتے ہیں، حالانکہ نفاق ایک پلیدی ہے اور دوسری طرف جو صحابیت ہے یہ عین پاکیزگی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کے اندر پاکیزگی بھی اور پلیدی بھی دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سارے کے سارے صحابی ہیں، اور جو منافق ہیں وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں آشکار کر دیے۔ عجیب تعجب کی بات ہے، بعض لوگ اس زمانے میں دعوے دار ہیں کہ فلاں شخص کا منافق ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال کے بعد ظاہر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا منافق ہونا ہمیں تو معلوم ہو گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، حالانکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس بندے کی تحسین فرمائی ہے۔ جس کی تحسین حضور فرمائیں وہ صحابی ہے، منافق نہیں، اور جو منافق ہے اس کے بارے میں کبھی تحسین کا جملہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نہیں فرمایا۔ اس آیت کے تناظر میں یہ سمجھیے، بعض منافق جو غزوہ تبوک میں ساتھ شامل تھے انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے بارے میں تو انہیں پتہ ہی نہیں، یعنی سرکار کے غیبی علم کا انکار کیا، اور یہ بات کہ ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہے حضور کو معلوم نہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ آگاہ فرمایا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور آپ کے بارے میں، آپ کے علم شریف کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن اے محبوب اگر آپ انہیں بلا کر پوچھیں گے تو ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو جواباً کیا فرمائیے گا؟
اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا محبوب آپ فرمائیے اب اللہ کہ اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون تم استہزاء کرتے ہو، تم ان ذوات مقدسہ کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا اب عذر نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کے علم شریف پر اعتراض کیا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے بارے میں یہ آیت طیبہ نازل فرمائی۔ سورہ التوبہ کے مضامین کے بارے میں مختصراً کچھ عرض کر دیا ہے، تو آپ فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان شریف کی خیرات، برکات اور سعادات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔